سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اتوار کی رات یہ جو اس ویکسین کی پہلی کھیپ ہے وہ پاکستان پہنچ گئی تھی، اور یہ حکومت چین نے بطور تحفہ پاکستان کو دیا۔ اس میں 5 لاکھ ڈوزز شامل تھیں اور ہیں، اور کل رات وزیر اعظم پاکستان نے علامتی طور پہ پاکستان کے پہلے اس ویکسین کے ریسیپینٹ کو اپنے سامنے اس کی ڈوز لگوائی، جو کہ ایک ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ہمارے ایک لیڈنگ ہسپتال کے اسلام آباد میں۔ آج سے باقاعدہ طور پہ اس مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ تمام صوبوں میں اور فیڈریٹنگ یونٹس میں وہاں کی لیڈرشپ کے سامنے چیف منسٹر صاحبان، پرائم منسٹر AJK سب کے ساتھ مل کے، اور یہاں NCOC میں سائملٹینیس بیک وقت اس کا آغاز ہوا، اور تمام جگہوں میں، تمام یونٹس میں جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، انہی کو ترجیح دی گئی، اور وہیں سے اس کام کا آغاز کیا گیا۔ سائنو فارم کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں۔ یہ ایک بڑی ٹرسٹڈ اور اچھی ویکسین ہے۔ اس کی جو افادیت ہے وہ تقریباً 79 سے 86% کے درمیان بتائی جاتی ہے، 79 سے 86%، جو ایک بہت اچھی شرح ہے۔ یہ چین میں بھی آتھرائزڈ ہے، اور اس کے علاوہ ایجپٹ اور ہنگری میں بھی اس کی آتھرائزیشن ہو چکی ہے۔ جب متحدہ عرب امارات میں اس کا ریسرچ ٹرائل ہوا تو وہاں 86% اس کی پروٹیکشن بتائی جاتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اچھی، مناسب اور مفید ویکسین ہے، اور اس سے ہمیں اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو اور جو اس کے ریسیپینٹس ہیں جن کو لگ رہی ہے یہ ویکسین، ان کو کرونا وائرس کی بیماری سے بچاؤ میں اہم یہ قدم ہوگا، اور اس سے پروٹیکشن ملے گی۔ اچھا، یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے رہے ہیں کہ پاکستان میں آخر ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہم کتنی ویکسینز لگانا چاہتے ہیں اور کتنی پاپولیشن کو۔ ہماری اندازاً پاپولیشن پاکستان کی 220 ملین یعنی 22 کروڑ لوگ ہیں، لیکن یاد کراتا چلوں کہ اس میں سے تقریباً 100 ملین لوگ جو ہیں وہ ایلیجبل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ جو یہ ویکسینز ہیں دنیا بھر میں، یہ تقریباً ساری جو ہیں وہ 18 سال سے اوپر کے عمر کے لوگوں کو لگائی جاتی ہیں۔ جب ہم یہ کیلکولیشن کریں تو تقریباً ہماری جو پاپولیشن ہے، جو ہمارے لوگ ہیں جن کو یہ ویکسین لگ سکتی ہے تکنیکی اعتبار سے، ٹیکنیکلی سپیکنگ، میڈیکلی سپیکنگ، تو وہ تقریباً 100 ملین ہیں یعنی 10 کروڑ۔ اچھا، ہماری خواہش ہے کہ اس سال کے آخر تک تقریباً 2/3 یا کہہ لیں 70% جو ہماری ایلیجبل پاپولیشن ہے اس تک یہ ویکسین پہنچ چکی ہو۔ اچھا، ظاہر ہے جب آپ نے 70 ملین کا اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ رکھا ہو تو یہ ایک دن میں اچیو نہیں ہو سکتا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک بتدریج عمل جو ہے اس کو اپنایا جائے گا۔ جو پہلا ترین مرحلہ ہے وہ آج جیسے شروع ہو گیا۔ اس میں فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کرونا کے علاج اور اس کی پریونشن کے لیے بالکل ہراول دستہ ہے، سب سے آگے ہیں، کووڈ وارڈز میں کام کر رہے ہیں، کرونا کے مریضوں سے ان کا براہ راست تعلق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی صحت کو رسک پہ ڈال رہے ہیں، تو سب سے پہلے آغاز ان سے کیا گیا۔ یہ تقریباً 0.5 ملین یعنی 5 لاکھ لوگ ہیں ہمارے اندازے کے مطابق، اور یہ تمام لوگ جو ہیں ہمارے نیشنل ڈیٹا بیس میں رجسٹر ہو چکے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں ہم 65 سال سے زیادہ کے جو ہمارے شہری ہیں پاکستانی، ان کو یہ ویکسین لگے گی۔ ان کی تعداد 9.5 ملین یعنی تقریباً 95 لاکھ لوگ ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آئے گا جس میں تمام ہیلتھ کیئر ورکر یعنی کورونا کے فرنٹ لائن کے علاوہ جو دیگر ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ تقریباً 6 لاکھ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو 60 سے 64 سال کی عمر یا 60 سے 65 کے درمیان کے لوگ ہیں وہ 6.3 ملین یعنی 63 لاکھ لوگ ہیں۔ تو جب ہم یہ ساری ہائی رسک پاپولیشن اور فرنٹ لائن ورکرز اور ہیلتھ ورکرز کی تعداد کو اکٹھا دیکھیں تو تقریباً 17 ملین لوگ یہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد
چوتھی سٹیج پہ جو باقی پاپولیشن ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہاں یہ ویکسین پہنچے گی. اچھا، اس کے بارے میں لوگ پوچھتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی ڈوزز کتنی ویکسین موجود ہے اور وہ کس طرح سے آئے گی اور اس کا کیا ٹائم لائن ہوگی، تو تھوڑا اس کا بھی ذکر کر دوں. جیسے میں نے بتایا 5 لاکھ ڈوزز تو آ چکی، یہ سائنو فارم ویکسین کی ہیں. اس کے علاوہ ایک گلوبل انیشیٹو ہے گاوی اور کوویکس کہلاتا ہے. کوویکس میں اکٹھا کر کے لو مڈل انکم کنٹریز کے لیے وہ ایک مجموعی اس کی جیسے کہتے ہیں حصولی کو بنانے کے لیے یہ ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں جو وعدہ ہو گیا ہے وہ 17 ملین ڈوزز کا ہے. وہ پہلے اور دوسرے کوارٹر میں، یعنی پہلی اور دوسری سہ ماہی میں، یوں کہہ لیجئے کہ 30 جون سے پہلے ہمارے پاس یہ 17 ملین ڈوزز جو ہیں وہ آ جائیں گی، اور ان کا آغاز جو ہے، ان کی رسائی جو ہے وہ انشاءاللہ اس ماہ کے آخر تک شروع ہو جائے گی. اندازہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلی سہ ماہی میں یعنی مارچ تک 7 ملین ڈوزز تقریباً، اور اس کے بعد بقیہ جو ہیں 10 ملین ڈوزز وہ دوسری سہ ماہی میں آ جائیں گی. اچھا، یہ صرف یہ کل نہیں، اس کے علاوہ ہم مختلف ویکسینز کے بنانے والے اور اداروں سے اور ملکوں سے رابطے میں ہیں، اور ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ تقریباً 73 ملین اضافی ڈوزز جو ہیں وہ آخری سہ ماہی تک یعنی سال کے آخر تک ہمارے پاس آ جائیں گی تاکہ ہم لوگوں کو لگا سکیں. سو یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس آئندہ آنے والے مہینوں میں ہماری جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے جس کو ہم ویکسینیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مناسب ڈوزز موجود ہوں گی، یا ہماری بائیلیٹرل پرچیز یعنی جب ہم براہ راست خرید کریں گے اس کی، یا یہ جو کوویکس کی فیسلٹی ہے اس کے ذریعے. میں ان تمام لوگوں کا، اور میں سب کا نام آج یہاں نہیں لے سکتا وقت کی خاطر، لیکن یہ سپریٹلی ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے، لیکن بہت مختلف افراد ادارے شامل تھے اس حصولی کو ممکن بنانے کے لیے. یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اس میں بہت تندہی محنت اور جسے کہتے ہیں ایکسلنس کا شمار شامل ہے. اچھا، اب ویکسین تو آ گئی اور اس کا استعمال شروع ہو گیا اور آئندہ ہوتا رہے گا، اور اس کی کیا مقدار ہوگی کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہ کیسے ہوگا اور اس کو ڈسپلن کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ ہم کیسے آگے لے جانے کے قابل ہوں گے، اس کے لیے ہم تیار ہیں. جو ویکسین ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن کے سیل ہیں وہ تمام لیولز پہ، قومی، صوبائی اور نیچے تک ڈسٹرکٹ اور ہیلتھ فیسلٹی لیولز تک موجود ہیں. ملک بھر میں تقریباً 578 ایڈلٹ ویکسین سینٹر بنا چکے ہیں، اور اس وقت جو موجودہ کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 40,000 لوگوں کو روزانہ ویکسین لگ سکتی ہے. اور ہمیں امید ہے اور ہمارا خیال ہے کہ جیسے ہم آگے چلیں گے اس کیپیسٹی میں بھی اضافہ ہوگا. ان تمام لوگوں کو جو ویکسینیٹرز ہیں، ہمارا سٹاف ہے، ان کی ٹریننگ اور تربیت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور ہم جس کو پائلٹ رن یا ٹیسٹ رن کرتے ہیں وہ کر چکے ہیں اپنے سسٹم کو دیکھنے کے لیے کہ یہ مناسب طور پہ چلتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ ایک سافٹ ویئر کی پوری تشکیل دی گئی ہے جس کا نمز ہم نے نام رکھا ہے. وہ تمام لوگ جن کو ویکسین لگ رہی ہے ان کی رجسٹریشن اور ان کو ٹریک کرنے کے لیے، تاکہ یہ اعداد و شمار بھی ہمارے پاس رہیں اور یہ بھی پتہ چلتا رہے کہ کس کو کب اگلی ڈوز ویکسین کی لگنی ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ ویکسینز اکثر ایسی ہیں جن کو 2 ڈوزز لگتی ہیں. آج سے فرنٹ لائن ورکرز میں نے بتایا شروع ہو چکا ہے، اس کی منطق بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس ویکسین کے ساتھ میں تمام فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس وبا میں ایک انتہائی محنت سے اور جانثاری کے ساتھ اپنی خدمات دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارا ملک جو ہے وہ شکر گزار ہے ان کے اس کام کا. اس کے علاوہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو ہمارا انفارمیشن سسٹم ہے نمز جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، لیکن اس پہ جانے سے پہلے صرف 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ بہت ذکر ہوتا رہا کہ جی سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں.
دیکھیے یہ ویکسینز ہزاروں لوگوں میں ٹرائلز میں گئیں، یعنی ان کی ٹیسٹنگ ہوئی، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو دنیا بھر میں لگ رہی ہیں اور لگ چکی ہیں، اور یہ سیف اور فائدہ مند ثابت ہو چکی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل اس معاملے میں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے انفرادی طور پہ اور مجموعی طور پہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس ویکسین کو لگوائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ویکسین لگتی ہے تو کچھ بازو میں درد تھوڑا سا بخار ایک آدھ دن کے لیے، تھوڑی بہت جسم میں درد جو ہے وہ ایک نارمل عمل ہے، بلکہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے اور آپ کا باڈی جو ہے وہ اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو ریکگنائز کر رہا ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے یہ ویکسین دستیاب ہوگی میں تو خود بھی لگواؤں گا، اور اپنے عزیز و اقارب کی جیسے ان کی اصول کے مطابق، ایک سسٹم کے مطابق باری آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل ان کو بھی لگواؤں گا۔ میں اس وقت دعوت دوں گا، میرے ساتھی عثمان ضیاء صاحب بیٹھے ہیں جو ہماری NCOC کی IT ٹیم کے ایک بہت کلیدی رکن ہیں۔ یہ تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ویکسین کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے سافٹ ویئر کا سسٹم بنایا گیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ عثمان صاحب۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بیان کیا کہ نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم NIMS جو ہے یہ منسٹری آف ہیلتھ، NCOC اور نادرا کی شراکت سے تیار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مرحلہ وار جو ہے ہم فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر سے اس ویکسینیشن کا پروسیس سٹارٹ کریں گے۔ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر کی رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ گزشتہ 2 ماہ سے جاری ہے، جس میں تمام پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی تعاون سے یہ تمام ڈیٹا ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ جس طرح کے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، تو میں آپ کو سٹیپ اگر ایک گنواتا جاؤں جس کے تحت تمام فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر تک انفارمیشن پہنچے گی اور پھر کیسے ان کو ویکسین لگائی جائے گی اور یہ ڈیٹا ہم کیسے کمپائل کریں گے۔ کچھ دیر میں آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے وہ تمام سٹیپس جن کے تحت یہ ویکسین لگے گی۔ تو سب سے پہلے تمام فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر جو اس مرحلے میں ویکسین لگوانے کے اہل ہیں وہ 1166 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں گے تاکہ وہ اس عمل میں اپنی اہلیت جان سکیں۔ اس عمل میں جب ان کی اہلیت کا پتہ لگ جائے گا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے رجسٹرڈ ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ہمارے، ان سب کو ہم 1166 کے تھرو SMS سسٹم سے آٹومیٹکلی بھی بھیج دیں۔ تاہم اگر آپ کو SMS ریسیو نہیں ہوتا اور آپ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں تو آپ خود بھی 1166 پہ شناختی کارڈ نمبر بھیج کے اس کی اہلیت جان سکتے ہیں۔ سیکنڈ سٹیپ میں جو ہی آپ کا نمبر NIMS کو موصول ہوگا، شناختی کارڈ نمبر، تو آپ کو ایک تصدیقی SMS موصول ہوگا جس میں آپ کا ویکسینیشن سینٹر اور ایک پن کوڈ آپ کو، ایک سیکرٹ کوڈ آپ کو کمیونیکیٹ کیا جائے گا بذریعہ SMS۔ ساتھ ہی کچھ دیر کے بعد آپ کو ایک اور SMS ریسیو ہوگا جس میں آپ کو دوبارہ سے آپ کا ویکسینیشن سینٹر، آپ کی پن اور ساتھ ہی آپ کو وہ تاریخ بتائی جائے گی جس پہ آپ نے ویکسینیشن سینٹر کا وزٹ کرنا ہے یہ ویکسین لگوانے کے لیے۔ چوتھے مرحلے میں جب آپ کو مل چکا ہے، تاریخ بھی پتہ لگ چکی ہے کہ کس ویکسینیشن سینٹر میں جانا ہے، اس تاریخ کو آپ اس ویکسینیشن سینٹر میں تشریف لے کے جائیں گے اور جس کے دوران آپ کے پاس آپ کا اصلی شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور وہ پن کوڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ آپ کو بذریعہ SMS موصول کیا ہوا تھا۔ آپ یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ وہاں پہ تصدیقی عملے کو دیں گے جو کہ ویکسینیشن کاؤنٹر پہ موجود ہوگا۔ وہ آپ کے شناختی کارڈ نمبر اور پن کوڈ کی تصدیق کریں گے اور کامیابی کے بعد آپ کو ویکسینیشن کاؤنٹر پہ بھیج دیا جائے گا جہاں پہ آپ کو ویکسین لگائی جائے گی۔ ویکسین لگانے کے بعد ایک بہت اہم اور ضروری مرحلہ ہے کہ جب یہ ویکسین آپ کو لگا دی جائے گی تو اس کے بعد جو ویکسینیشن کا عملہ ہے وہ NIMS کے اندر دوبارہ سے اس کا اندراج کرے گا کہ آپ کو اس تاریخ کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ یہ مرحلہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ اگر یہ 2 شاٹ ویکسین ہے، جس طرح سائنوفارم ابھی آ رہی ہے جو ہیلتھ کیئر ورکر کو لگے گی، اس کی 2 ڈوزز ہیں، تو آپ کی پہلی ڈوز کا اندراج ہو گیا ہے اور دوسری ڈوز کا آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی نیکسٹ ڈوز کس تاریخ کو ہوگی اور اس کے لیے آپ نے ویکسینیشن سینٹر میں کب تشریف لے کے آنا ہے۔ ویکسین لگنے کے بعد آپ کو 30 منٹ تک ایک نگہداشت میں رکھا جائے گا مانیٹرنگ کے لیے، تاکہ اگر آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے، جس طرح ڈاکٹر فیصل نے ذکر کیا کہ نارمل بخار یا اس طرح کی کوئی علامات ہیں، تو ویکسینیشن جو عملہ ہے وہ آپ کو مانیٹر کرے گا اور اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ہم نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم نے کیپچر کریں گے تاکہ آپ کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ رہے۔
یہ تو وہ طریقہ کار ہے جو کہ اس وقت ہم فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے لانچ کر رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر فیصل نے ذکر کیا کہ مرحلہ وار یہ تمام ہیلتھ کیئر ورکر اور پھر یہ تمام ہماری عوام کی طرف بھی یہی سسٹم لانچ کیا جائے گا، جس کے بارے میں وقتاً فوقتاً آپ کو منسٹری آف ہیلتھ کی اور NCOC کی جانب سے گائیڈ لائن دی جائیں گی کہ کس تاریخ سے ہم باقی تمام ہیلتھ کیئر ورکر اور پھر کس تاریخ سے ہم اگلے فیز میں جا رہے ہیں باقی تمام عوام کے لیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. NCOC میں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے میڈیا بریفنگ آپ ملاحظہ کر رہے تھے. وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ چین نے پاکستان کو ویکسینیشن کی 5 لاکھ خوراکیں بطور تحفہ دی ہیں اور 2021 کے اختتام تک 70% آبادی تک ویکسین پہنچ جائے گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان بلوچستان میں تقریب سے خطاب کریں، آپ کو لیے چلیں گے. جی تو اس کے بارے میں بتائیے کہ مزید 5,000 کی فراہم کی جائے گی یا نہیں، اور کون سے مین ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ ویکسین جو 5,000 ہے وہ تقسیم بھی کی جائے گی، اور کون کون سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ سینٹرز بنائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کی یہ فرسٹ جو کھیپ ہے یہ 5,000 ابھی آئی ہے. اب اس کی دوسری کھیپ فوراً جیسے 5,000 کی ہے وہ بھی فوراً آئے گی. اور ساتھ ساتھ جو ایریاز میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ بلوچستان کے ان جگہوں کو زیادہ کور کریں جہاں پہ اس پینڈیمک کے حوالے سے ہمیں ایک زیادہ ریشو نظر آیا ہے، جہاں ہمارا ہیلتھ ورکر اس حوالے سے ہے جہاں وہ زیادہ پرون ہے یا زیادہ اس کی انٹریکشن ہوگی ٹورڈز بیسکلی بگر پاپولس ایریاز. جو بارڈر ایریاز بھی ہمارے ہیں، جو خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا ایران بارڈر میں تافتان کا ایک بہت بڑا ایریا ہے، مکران ڈویژن ہے، کلار ڈویژن ہے، نصیر آباد ہے، جوب کا ہے. سو ہمارا یہ ایک بڑا ہولسٹک ہے. اور آپ نے یہاں اسکرین پہ بھی تھوڑا بہت دیکھا ہوگا کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کا پورا سسٹم ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. اور حسب ضرورت وہاں بھی جو ایک والنٹیئرز جو رجسٹر کر کے جو لوگ آئے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک فہرست ہے، اور باقی جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو ایک فہرستیں بنی ہیں وہ بھی اسی کے اندر موجود ہیں. یہاں پہ جو NCOC نے ڈیمانڈ کیا تھا ریڈی ایکٹ ورکرز کے وہی رجسٹریشن کے بعد ہمیں اس قدر ویکسین کام کیا گیا. اگر ہم ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی رجسٹریشن کرواتے ہیں جو یہاں پہ پاپولیشن ہے ہمارا، اس کے مطابق وہ فرنٹ لائن جو کردار ادا کرتے ہیں ہیلتھ کیئر پرووائڈر میں تمام اسٹاف آ جاتا ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے صرف 2% جو 5 لاکھ ویکسین میں صرف 2% کوئٹہ ہے دوستوں کو دیا گیا. کیا NCOC سے کوئی ڈیمانڈ کیا جائے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو جیسے پتہ ہے ایک چیز کو بھی ہمیں تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے. میں تو بہت اپریشیٹ کروں گا کہ ہمارے ڈاکٹرز نے والنٹیئر کیا ہے. دیکھیں یہ ویکسین ایک نئی چیز ہے. اس کی امیونائزیشن کا پروسیس دنیا میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ملکوں میں انہوں نے سوٹ نہیں کیا، بہت سارے ایج گروپ کو سوٹ نہیں کیا، پاپولس کو نہیں کیا. تو ہمارے لیے ایک بڑا ارلی فیز بھی ہے. تو ہمیں یہ نہیں ہو کہ ہم ایک بہت میس امیونائزیشن کی طرف چلے جائیں اور پھر اگر اس کا ایک ریئیکشن آتا ہے اور اگر اس کا کوئی ایک رزلٹ آتا ہے جو کہ شاید تھوڑا بہت ٹو ارلی ہے ٹو بی ججڈ، تو ہمیں ایک سٹیپ وائز اس طرح چیزوں میں جا رہے ہیں. یہ بیسٹ پروسیس ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ایک ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا رہے گا. دیکھیں 22,000 ہیلتھ ورکر اس پہ رجسٹر ہوئے اور اسی کو یہ ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے ہے. اور باقی جو ہمارے باقی سیکٹر کے آئیں گے نا وہ ٹائم ٹو ٹائم اس میں بھی اسی طرح اضافہ آپ کو دیکھنے میں آئے گا. سر ٹوٹل جو وزیر نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ ایکول سب میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا، 5 لاکھ میں بلوچستان کا شیئر تقریباً اگر ہم اسے دیکھیں ہوگا، یہ کب تک مکمل ہم تک آ جائے گا اور یہ کتنے فیز میں مکمل کیا جائے گا؟ جو دیگر آپ نے جس آپ کو کہا کہ ایڈمنسٹریٹو کے لوگ تھے، ایڈمنسٹریشن کے اس کے علاوہ پی ڈی ایم میں تھا، اس کے علاوہ ہم میڈیا کا بھی آپ سے بتائیں گے کہ میڈیا بھی کیونکہ فرنٹ لائن تھا، اس میں بھی جو کافی لوگ اس میں متاثر ہیں، تو ان سب کو شامل کرنے کے حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اور جو NCOC سے آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ کب تک کی کمپلیٹ ہوگی؟ جی ایک تو دیکھیں جو امیونائزیشن کا پروسیس ہے وہ کووڈ کی پازیٹیوٹی اور اس کے سپریڈ کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا، کیونکہ اگر آپ نے ایکول ڈسٹریبیوشن کی اگر بات ہوئی تو پھر تو یہ بہت مشکل ہی ہو جائے گا. یعنی کہ اگر آپ 12 کروڑ اگر پنجاب میں ہے تو پھر 12 کروڑ، ہمارے پاس تو 12 کروڑ لوگ بھی نہیں ہیں تو ہم باقی جو 11 کروڑ ویکسینز ہیں ان کا کیا کریں گے. سو کہنے کا مقصد ہے یہ آپ کی امیونائزیشن جو ہے یہ پرسنٹیج آف پازیٹیوٹی ڈیٹا لاسٹ 1 ایئر کے اندر جو ایریاز افیکٹڈ ہوئے ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہوگا. اور اس میں جہاں بلوچستان کی کمی بیشی آئے گی ڈیفینیٹلی ہم
اس کی جو سپلائز ہیں وہ NCOC سے ہوں، باقی ہوں گے وہ اسی طرح پوری ہوں گی. آپ نے بالکل ہائی لائٹ کیا، میں نے پریزنٹیشن کے دوران میں بھی یہ بات کی تھی کہ میڈیا ہے، کچھ ہمارے اور ادارے بھی ہیں، بہت سارے فرنٹ لائن ایڈمنسٹریٹو ادارے بھی ہیں، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. پروفیسرز ہیں، سرجنز ہیں، آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو ایک سوسائٹی میں جنہوں نے ایک بڑا ٹائم گزارا ہے اور اپنی بڑی ایک اپنی سروس ہے جو اپنی سوسائٹی میں دے رہے ہیں، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک بہت بڑا کردار ہماری سوسائٹی کے اندر ہے. تو ہم ان سب کیٹیگرائزیشنز میں جاتے ہوئے اسی طرح ان کی رجسٹریشن کریں گے اور اسی طرح ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ان کا لائن ہے اور یہ اپنی امیونائزیشن کے لیے کہاں آئیں گے. جی جی دیکھیں، میرا ٹو بی ویری فرینک، میں کبھی اپنے آفس میں اس طرح کے پروگرام کے حامی میں کبھی رہتا نہیں ہوں. میرا یہی پلان تھا کہ ہم ہاسپٹل جائیں گے، ہم ہاسپٹل کے اندر ہی جا کے اس کو والنٹیئر کریں گے، اس کا وٹنس کریں گے اور وہاں جا کے جو بھی امیونائزیشن ہے اس کو رکھیں گے. لیکن بعد میں مجھے یہی بتایا گیا کہ جی سارا میڈیا بھی ادھر ہی جمع ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، سیٹ اپ بھی ادھر ہی ہے، لیکن ہم اس کے بعد ابھی وہیں جائیں گے تاکہ ہم ہاسپٹل میں جائیں اور ہاسپٹل میں اس کا انعقاد کریں.